فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے، زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم اپنی اس زمین کے وارث سارے لوگوں کو بنائیں گے. دنیا کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ دنیا اس نہج تک پہنچ. اس نے کہا نکل جاؤ، آگ لگا دیں گے پورے علاقے کو، نہیں چھوڑیں گے، نکلے. پھر پاکستان کے لیے تو ایران کے لیے پلاننگ تھی، وہ آپ جانتے ہیں. اس سے پہلے نہ دکھائیے، اس سے پہلے عراق، لیبیا. ہیلو السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے، اپنی زندگی میں مگن ہوں گے. راجہ ارسلان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ موجود ہے، اور آج کا ولاگ پہلے سے زیادہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے. تو آج میں آپ کو ایک نئے خطیب ہیں، مفتی ہیں، ان کا بیان سناؤں گا کہ وہ دین کے متعلقہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، زندگی میں بے سکونی ہے، افراتفری ہے، نفسہ نفسی ہے. تو جب ہم دین کا نظام اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو انشاءاللہ برکت آئے گا. گھر میں، زندگی میں، ہر جگہ جائیں گے، برکت، عزت، معاملات سب بہتر ہوں گے. رزق کی تنگی سب کچھ صحیح ہوگا جب دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے. تو میں چلتا ہوں، آج F11 میں جائیں گے. F11 میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو ابھی ہم چلتے ہیں جی. ماشاءاللہ جی، زبردست طریقے سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اپنے چاچو شیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. السلام علیکم چاچو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اور صحت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا، تو آج جمعے کا دن ہے، جمعے شمعے کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تیاری ہو گئی ہے. تو کس جگہ پہ جمعہ پڑھتے ہیں آپ؟ F11 والی مسجد میں یا یہ E11 والی؟ E11. اچھا اچھا. کیا حال ہے؟ تو ٹھیک آپ کے لیے تو کافی مشکل ہوگی، آج کا ڈیوٹی، سردی ہے بہت زیادہ ہے جی. ہاں یہ تو بات ہے، سردی تو ہے. چلیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، آپ رزق کے حلال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ کسی بھی عبادت سے کم نہیں ہے میرے خیال سے. آئی تھنک بے شک ایسی بات ہے. تو چاچا ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس سردی کے موسم میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو سلوٹ بنتا ہے. تو انشاءاللہ جی آج ہم جس مسجد کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے مسجد ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں. ہاں یہ اس طرف ہے جی، یہ مسجد ہے. تو انشاءاللہ ادھر ہم جائیں گے، تو اس جگہ پہ ہم نے جانا ہے. ماشاءاللہ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو جگہ، یہ اس بیک پہ ہم پہلے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. آج انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں، F11 کی سائڈ پہ. پہلے یہ 11 تھا یہ ہمارے پاس، تو اس کی طرف جاتے تھے، آج اس طرف جا رہے ہیں جی. دیکھ سکتے ہیں مسجد کے مناظر. اور اس دنیا میں فساد برپا رہا پہلے بھی. البتہ جب جب فساد اپنی حد سے گزرنے لگتا اوپر تھا والا فلور بھی ہے. تو پھر یہ ہے کہ رسول آیا کرتے تھے اور رسول پھر قوموں کو سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے زندگی گزارنے کی. ماشاءاللہ بود و باش کیسی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں عدل قائم کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے پھر دنیا میں فاتح بن کے ابھرے. حالانکہ اس جزیرہ نما عرب میں رہنے والے لوگ تھے کہ جو دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے اور امی کہا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر عروج بھی ملا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور خاص طور پہ قرآن کریم، اس میں اتنا اثر تھا، اس میں وہ کامیابی ملی ان لوگوں کو کہ انہوں نے پھر کیا فارس اور کیا روم. چلتے جائیے 1000 سال تقریباً کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کا کم و بیش عروج رہا ہے. کہیں اسلام کا بھی رہا، کہیں مسلمانوں کا بھی رہا. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا عروج ہو تو اسلام کا بھی عروج ہو. ظالم حکمران بھی آتے رہے. تو بہرحال ان 1000 سالوں میں اسلام یا مسلمانوں کا عروج بہرحال رہا ہے. لیکن پچھلے 400 سال جو گزرے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ فساد بہت برپا ہو زمین پر، بحران پہ بحران. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 400 سالوں میں وہ خلافت عثمانیہ بھی ختم ہوئی اور پھر ظلم کی انتہا ہوئی، کلونیلزم کا رول چلا یہاں پہ. یعنی جو ورلڈ آرڈر چلا وہ کلونیلزم کے مطابق چھوٹے چھوٹے حصے بکرے کر دیے گئے، اور پھر اس کی بنیاد پر حکومتیں اصل میں انہی کی رہی.
لیکن یہ ہے کہ پپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بٹھا دیے گئے، کلائنٹ اسٹیٹس بنا دی گئی. تو لیکن پچھلے 20 سالوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور پھر اللہ کی جو تکوینی معاملات ہیں، یعنی اللہ نے زمین کو چھوڑ نہیں دیا. میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا گاڈ جیسے چیز بڑے چیز سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، وہ اللہ جو یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ بڑے بڑے کاموں کی طرف توجہ دیتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اور پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو فیل کچھ ایسے ہی ہوتا تھا 400 سالوں میں کہ یہ جو ہے اسلام بلکہ مسلمانوں کی تو بربادی ہی بربادی، کوئی ملک بچا ہوا ہے. آپ لے لیجیے فلسطین، ابھی اس سے پہلے یہ 20 سالوں کی بات کو چھوڑیے گا، یہ میں بعد میں کروں گا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ جو ان کے ساتھ ہوتا رہا. اسی طرح وینزویلا، ابھی جو ریسنٹ صورتحال ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ طاقتور اپنی طاقت اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ صدر اور اس کی بیوی کو اٹھا لیا. تو سوڈان میں جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی نسل کشی وہاں پہ ہے، وہ بھی ہم بخوبی واقف ہیں، آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. جو کچھ افغانستان میں ہوا 20 سال، اور پھر اسی طرح عراق میں جو کچھ ہوا، کیا بہانہ کر کے آیا. اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی اس دنیا میں کوئی سہ ہے ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی. صومالیہ دیکھ لیجیے، برما میں دیکھ لیجیے جو کچھ ہوتا رہا، پھر انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے. ایون کہ مسجدیں میں سوار کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ، یعنی گھروں میں کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے. تو ایک فساد ہے جو زمین پر برپا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت جو اقتدار ہے دنیا کا، وہ نیک وکار لوگوں کے پاس نہیں، وہ بدماشوں کے پاس ہے، جو شیطان کے چیلے ہیں ان کے پاس رہا ہے اور ہے. لیکن پچھلے 20 سالوں میں کچھ تبدیلیاں آئی. ویسے اللہ تعالیٰ کی جو ایک سنت ہے، تِلْكَ الْيَوْمَ نُدَاوِلُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ دن جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ رات دیتا ہے تو پھر اس کے بعد دن بھی دیتا ہے، دن دیتا ہے تو پھر رات بھی دیتا ہے. عروج کو زوال بھی آتا ہے اور زوال کو پھر عروج بھی آتا ہے. لیکن ایک بات طے کر دی گئی تھی کہ اگر مومن رہیں گے تو عروج مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا. لیکن اس میں جب دوسری قوموں کو عروج ملا، اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی. بنی اسرائیل کو عروج دیا گیا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور سوچیے، حضرت لقمان علیہ السلام کا دور دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں جو سلسلہ چلا گیا، ان کی خلافت راشدہ چلی، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے جو دور آیا ہے ان کا، وہ ایک الگ دور تھا. تو انہوں نے حکومتیں کی ہیں، اقتدار پہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے، دنیا نے دیکھا مرد مرد کی شادیاں نہیں دیکھی، عورت عورت کی شادیاں نہیں دیکھی جو قانونی طور پر رائج کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ LGBTQ+ آج جو پوری دنیا میں رائج، ان کے حقوق کے جو کچھ کیا گیا، بے حیائی جس عروج پر لی گئی. پھر وہ ڈارک ویب بھی کوئی چیز ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں، پھر ان کو ان کے کان کاٹ دینا، ان کی آنکھیں نکالنا مارنے کے بعد، اور پھر اس کو ویوز کی ویڈیوز بنانا، وہ ایک الگ دھندا ہے. تو معاشرہ پھر دوسری طرف کوئی شودر بن لے اور کوئی برہمن. ہندوؤں میں تو تھے ہی، کیا مسلمانوں میں نہیں؟ یہاں بھی بڑے لوگ ہیں، کوئی چودھری ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، اور کچھ کمیکاری لوگ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف سیاسی لحاظ سے گراوٹ نہیں ہے انسانیت میں، فساد برپا نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی لحاظ سے بھی گراوٹ کی انتہا ہے. معاشی لحاظ سے جس طرح سے لوٹا گیا پوری دنیا میں، آج بھی جو دنیا چلانے والے ہیں وہ کوئی ٹرمپ اور نیتنیاہو تو نہیں ہے، یہ ظاہری مورے ہیں. اصل میں تو وہ ڈیپ سٹیٹ ہے، جو بلینئرز ہیں، جو دنیا کا خون چوس لیتے ہیں. دراصل حکومت تو ان کی چلتی ہے، کبھی وہ بش کو بھیج دیتے ہیں تو کبھی ٹرمپ کو بھیج دیتے ہیں، ان کو کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. تو دنیا کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا
بڑی برباد ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ دنیا اس نہج تک پہنچی. لیکن ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب پھر فساد ایک حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انٹرفیئر کرتا ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی پلاننگ کہیں غائب ہو جاتی ہے، نہیں، وہ پلاننگ اللہ کی ہی چل رہی ہوتی ہے. اور جو آنے والے دور کی شبیہ ہے وہ میں اگر دکھاؤں تو خوف آنے لگا. ایک تو خیر ٹھیک ہے ملحمت العظمیٰ ہونے والی ہے، جنگوں کا دور ہے جو چلے گا، پیچھے بھی چل رہا ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن آپ میگاڈون کے نام سے ایک جو جنگ آنے والی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے. یہ جنگ ہے. اور پھر جو ڈی این اے انجینئرنگ ہو رہی ہے، جو یہاں اے آئی کے اسٹوڈنٹس اگر ہیں تو انہیں بخوبی اندازہ ہوگا، یا ڈاکٹرز بھی ہوں گے تو انہیں بھی پتا ہوگا. ڈی این اے انجینئرنگ جو ہوئی ہے، یعنی آج کا انسان جو ہے وہ جمہوریت چاہتا ہے، وہ اپنے حقوق چاہتا ہے. بھائی انسان کو ایسا بنا دو کہ وہ بس سیدھا سادہ سا کام کرنے والا انسان بنے. یہ ہو رہا ہے. انسان کو آپ ڈی این اے انجینئرنگ کے ذریعے ایسا بنا دو، اس کے اندر وہ فیڈ کر لو اے آئی کے ذریعے سے کہ بس وہ صبح اٹھے اب کام پہ جائے، کام کرے اور واپس آئے. کیا حقوق اور کیا چیز ہے وہ کچھ نہیں، بولنے والا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو شاید ابھی میری بات سمجھ نہیں آئے گی. چلے مثال دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ہماری گائے جو ہے وہ جب دودھ دیتی ہے تو ٹانگ بھی مارتی ہے کبھی کبھی. تو اب تو ایسی گائے بھی وہ جو انجینئرنگ ہے وہ کہاں پہ ہوئی؟ اب وہ دودھ بھی بہت دیتی ہے، آسٹریلین گائے، اور کبھی ٹانگ بھی نہیں مارتی. بھائی اس کو سدھار دیا گیا ہے. انسان کو بھی ایسا ہی بنایا جانے والا ہے کہ اس کے اندر جو فیڈ کر دیا جائے بس وہی کام کرے، ادھر ادھر کی نہ ہے کہ پہلے. یہ ایک لمبا موضوع ہے. جن کو اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہو تو جائیے دیکھیے. ڈی این اے صرف انجینئرنگ لکھ لیجیے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ کیا کام ہو چکا اور کیا ہونے والا ہے. تو اب انسان ایسا بھی پیدا کیے جائیں گے کہ جو اس طرح سے سدھرے ہوئے ہوں گے، جو ٹانگ نہیں ماریں گے، جو حقوق کی بات نہیں کریں گے، جنہیں انصاف اور عدل سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے بس صبح اٹھنا ہے، فیکٹری جانا اور ان سے واپس آنا ہے. یہ فساد برپا ہونے جا رہا ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ظاہری بات ہے، ایک اللہ کا پلان بھی تو ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تو انسانوں کو پیدا ہی سے کیا تاکہ جانچیں. جب وہ حصی ختم ہو جائے گی، انسان سدھار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی کس چیز کا لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پلان میں انٹریکشن ہے. اب میں اگلی بات کروں. جب انٹرپشن اس لحاظ سے آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اپنی پلاننگ کا اظہار بھی ہوتا ہے. پلاننگ اسی کی چلتی ہے. پچھلے 1000 سال بھی اسی کی پلاننگ اور اگلے 4 سال بھی اسی کی پلاننگ. اپنی لوگ محنت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی نیشن کے لیے اور اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اصل میں پلاننگ کس کی چل رہی ہوتی ہے؟ اللہ. جی جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نہج تک چیزیں پہنچ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں لولا دفع اللہ للناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع کرتا آیا ہے بعضهم من بعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے، بعض لوگ کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کا کلا کما کر دیتے ہیں، ایسی قوموں کا. بعضهم من بعض لفسدت الارض، تاکہ وہاں پہ فساد ختم ہو، جو فساد برپا تھا. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فساد برپا کرنے والوں کو مٹاتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولولا دفع اللہ للناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے ان کا کلا کما نہ کرتا، ایسے فسادیوں کو ختم نہ کرتا، لہدمت، تو گرا دیے جاتے. لہدمت صوامع وبیع وصلوات، خانقاہیں گرا دی جاتی،
گرجے گرا دیے جاتے ہیں، یعنی جو مذہبی شاعر ہیں صلوات سینیگوگ گرا دیے جاتے ہیں، وہ مساجد اور مسجدیں بھی، اور آپ کو پتا ہے انڈیا میں نہیں گری، یورپ میں نہیں گرائی، ان کے مینار جو لمبے تھے انہوں نے کہا نہیں مینار اب بڑے نہیں چاہیے، ابائے نہیں ہونے چاہیے، یعنی شاعر اللہ پر یہ فساد. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پھر اپنا کوڑا برساتا ہے، تو بعض کو بعض کے ذریعے سے اس فساد کرنے والوں کو کلا کما کرتا ہے. وصلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، وہ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا نام کی مالا جپی جاتی ہے. یہ تو اگر فساد اتنا بڑھ جائے تو یہ اس کو گرا دے، وہاں چھوڑے ہی نہیں یہ جگہ، تو پھر اللہ انٹرفیئر کرتا ہے. پچھلے 20 سالوں میں ذرا دیکھیے کیا تبدیلیاں آئی ہیں. ایک 20 سال پہلے ذرا دیکھیے 1990 کی بات کی میں بات کرتا ہوں کم و بیش، جب بڑا بش موجود تھا تو کیا کہتا تھا؟ نیو ورلڈ آرڈر آنے والا. یہ آپ نے بات سنی تھی کہ نہیں؟ نیو ورلڈ آرڈر. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے. اب یہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے یہ دنیا، اب ایک آرڈر پر دنیا چلے گی. ون ورلڈ آرڈر وہ کلونیلزم تھا، وہ ختم. نیو ورلڈ آرڈر بش نے کہا اور اس کا تسلسل چلایا چھوٹے بش نے بھی، پھر کلنٹن اور اوباما اور یہ سارے آتے رہے. لیکن یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا. پتہ چلا کہ وہ دنیا جو ہے اب تھوڑی بدل گئی ہے. اب کچھ اور چودھری بھی ہیں دنیا میں. اس سے پہلے ایک ہی چودھری تھا، آپ بھی مانتے تھے ہم بھی مانتے تھے دنیا کا، لیکن اس کے بعد کچھ دوسرے چودھری بھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں وہ بھی ٹکر کے لوگ ہیں. اب دنیا بائی پولر بننے شروع. رشیا کے لیے جو پلانز تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. فلسطین میں جو پلانز تھے، اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کے یرغمالی واپس مل جائیں، نہیں مل پائے جب تک کہ اس نے معاہدہ نہیں کیا. لڑ کے دیکھ لیا اس نے 2 سال، اپنے عزائم پورے نہیں کر سکا. اس نے کہا نکل جاؤ، آگ لگا دیں گے پورے علاقے کو، نہیں چھوڑیں گے. نکلے. پھر پاکستان کے لیے جو ایران کے لیے پلاننگ تھی وہ آپ جانتے ہیں. اس سے پہلے نہ دکھائی، اس سے پہلے عراق لیبیا نہیں چھوڑا، عراق افغانستان چھوڑا کچھ، لیکن افغانستان میں بھی ناکامی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کچھ اپنے ہو سکتا ہے معاملات سیدھے کر گئے، لیکن جن عزائم سے آئے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. پھر پاکستان کے لیے جو پلاننگ کی گئی تھی شر پسندی کی یہاں پہ اور جنگ مسلط کرنے کی، وہ آپ نے دیکھی. اور میرا دعویٰ نہیں ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں کے لیے، اور اس کی میں گواہی بھی ابھی دیتا ہوں، اب جو بھی پلاننگ کی جائے گی اس کے خلاف، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف، الٹی پڑے گی. اب اس گہرائی سے ہم اٹھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. وہ جو گہرائی تھی، اتھا گہرائیوں تک ہم گئے ہیں 21 تک، اس کے بعد اب اٹھنے کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے ابھی بھی گہرائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آگے نکل، نہیں بالکل نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا کہ بیچ پہ کیا ہوا تھا، 2 بندوں نے گولیاں چلائی اور کتنے لوگوں کو مارا، 16 18 20 لوگ. ظاہری بات ہے یورپین ایک کو مارا جائے تو دنیا ہل جاتی ہے. اور الزام حق سے اسرائیل نے اور انڈیا نے لگا دیا مسلمانوں کے اوپر. یہ دیکھو یہ ہے مسلمان، ہم تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہو جو فلسطین میں ہوا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں اگر پاکستان یہ جواب نہ دیتا، عزائم ان کے وہی تھے جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہی پاکستان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ان کے عزائم. ایک دن پہلے کی ٹرمپ کی آپ دیکھ لیجئے نا کہ کیا سٹیٹمنٹ کیا تھی. پھر یہ یو ٹرن کیا گیا کہ نہیں ان کو اتنا ہمارا ہوا نہ سمجھو. اور ہمارے بڑوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہماری کاوش اپنی جگہ پہ، ہم نے تو اللہ کی مدد آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی. آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا، پہلے 2 دن دیکھ لیجئے، تیسرے دن آسٹریلیا نے خود کہہ دیا نہیں یہ انڈین تھے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ وہ ساری پلاننگ جو کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی. بہرحال کوئی دعویٰ نہیں ہے، سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب مسلمانوں کے خلاف جو پلاننگ بھی ہوگی وہ کارگر نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، وہ چاہے ٹیپو سلطان تھے، چاہے وہ
سراج الدولہ تھے، چلتا رہا ہے بات۔ عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم جانتے ہیں، کامیابی سے کریں۔ لیبیا میں جو کچھ کیا انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو جو سازشیں کرتے رہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں، بٹ نو مور۔ اب پلاننگ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہے۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے لایا ہوں؟ نہیں، ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ ابھی میں نے آیات آپ کے سامنے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے، زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم اپنی اس زمین کے وارث سارے لوگوں کو بنائیں گے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، ہم اب الارض کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے مکہ، الارض کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین، ہم یہاں پہ وارث بنائیں گے صالحین لوگوں کو، مطلب یہ ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا۔ لیکن آگے پڑھیے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ الارض جب ال آتا ہے تو یا مخصوص ہوتا ہے یا آن دا ہول ہوتا ہے، یعنی پوری زمین۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم تو اپنا اس زمین کا وارث بنا کر رہیں گے سارے لوگ۔ جب سارے لوگوں کی حکومت آتی ہے تو دراصل وہ ایمان والوں کی حکومت نہیں ہوتی، وہ دراصل اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی جب حکومت تھی تو حضرت عمر کی نہیں تھی، وہ اللہ کی حکومت تھی۔ احکامات وہی ہوتے تھے جو اللہ کی طرف سے صادر کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اللہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، آگے فرمایا اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یہ کان کھولنے کے لیے یہ بات۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ جوڑ لیجئے ان دونوں باتیں۔ پوری زمین پر جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہو جاتی، رحمت للعالمین کا خواب پورا نہیں ہوتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں، کسی کا خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر۔ شودر کے ساتھ زیادتیاں ہو، کمی کاریوں کے ساتھ استحصال ہو، مغرب عورت کے ساتھ بے حرمتی ہو، اسلام کو قبول نہیں۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس زمین کا وارث وہ اللہ کس کو بنائے گا؟ صالحین کو بنائے گا۔ اب اس پورے تانے بانے کو جو میں نے پہلے سے آپ کے سامنے رکھا ہے جوڑ لیجیے۔ اب اس زمین کے وارث بننے والے وہ کتنے سال لگیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن وارث بنیں گے اس زمین کے صالح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی، کوئی پکا گھر اور کوئی خیمے والا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ ذلیل کو ذلیل کر دے اور عزت والے کو عزت دے کر، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ سحر ہونے کو ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے۔ یہ جو ستارے ابھی چمک رہے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہے، یہ ڈوب جائیں گے۔ پھر سورج نکلے گا، آسمان ہوگا سحر کے دور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سما پا ہو جائے گی۔ کس نے کہا یہ؟ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب یہاں تک کی باتیں تو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ یہ وقت تھوڑا دور بھی ہو سکتا ہے اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ اللہ کی پلاننگ ہے اور وہ غالب ہو کر رہتی ہے۔ ایک مثال صرف دے دو تو میرے گھر میں کافی ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پلان کیا کیا، اسے عزیز مصر بنانا ہے۔ اب آپ ذہن میں لے آئیے سب کچھ، کیا بھائیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے کنویں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام؟ نہیں، بس دل پہ ایک بات آ گئی، ابا جان اس سے زیادہ محبت کرتے، یہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ قافلے والوں نے اس لیے اٹھایا کہ ہمیں کچھ مال مل جائے گا۔ زلیخا کو اپنی پسند تھی،
وہ جس نے خریدا وہ تو اپنے فائدے کے لیے لے کے گیا تھا اپنے گھر میں، جیل میں ڈالے گئے. اللہ کی پلاننگ کس کی پوری ہو رہی تھی؟ یعنی اللہ عزیز مصر بنانا چاہتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈال دیتا اسے مصر لے جاؤ، یا یوسف علیہ السلام جوانی تک وہیں پہ رہتے ان کے دل میں آ جاتا کہ وہ میں مصر جاؤں اور وہاں پہ دیکھوں. کچھ بھی نہیں. ہر کسی نے اپنا 2 نمبر کام کیا اس میں، لیکن پلاننگ کس کی پوری ہوئی؟ تو بھائیو اللہ کی پلاننگ بھی پوری ہوئی، انفرادی طور پر بھی اور ریاست کی سطح پر بھی اور اس زمین کی سطح پر بھی اور اس کائنات کی سطح پر بھی پلاننگ اللہ کی پوری. تو میں اور آپ کیا کھیر کھانے کے لیے آئے؟ بس سوچ کے خوش ہو جائیں. یہ وعیدیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بتا سکتے، پھر کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہے. دیکھیے عروج مل کر رہے گا اسلام کو، ود اور وداؤٹ اس. ہم چاہیں، ہم ساتھ دینا چاہیں تب بھی، ساتھ نہ دینا چاہیں تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو کوئی کام تو کریں. کہیں ہم اس مشینری کا جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مشینری چل رہی ہے اس میں ہم بھی کوئی پیچ بن جائیں، کوئی نٹ بولٹ ہم بھی ہو جائیں، کہیں ہم بھی کام آ جائیں. اور میں بار بار محنت کرتا آیا، جڑیے قرآن کے ساتھ، جڑیے قرآن کے ساتھ. آپ کو کیا مولوی بناتا ہے قرآن؟ قرآن ویژن دیتا ہے آپ کو، آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا تھے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں. مغرب کے فلسفوں کی کاٹ کرتا ہے. آپ نے کیا سمجھا صرف امام بناتا ہے؟ نہیں یقین آتا تو میری طرف سے اعلان ہے، رمضان میں بیٹھ کے میں پروو کروں گا اس چیز کو کہ قرآن آپ کو وہ ویژن دیتا ہے جو دنیا دار کے پاس وہ پی ایچ ڈی بھی ہو تو اسے نہیں ملتا. وہ ویژن نہیں ملتا جو ویژن قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو ملتا ہے. اور وہ پڑھا لکھا ہو، سبحان اللہ کیا کہنے، وہ جو کچھ حاصل کرے گا قرآن سے وہ میرا جیسا مولوی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. اسے نظر آئے گا قرآن میں فرائڈ نے کیا کہا، اس کا جواب کیا ہے، برٹرنڈ رسل نے کیا کہا، اس کا جواب کیا ہے، ہیگل نے کیا فلسفہ گھڑا، اس کا جواب کیا ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ بار بار مواقع نہیں ملنے والے. پھر رمضان آ رہا ہے، پھر رمضان آ رہا ہے، پھر ایک نشست ہوگی. صرف بھیک مانگتا ہوں 140 گھنٹوں کی پورے رمضان میں. جڑیے قرآن کے ساتھ. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ فیملی ایونٹ ہے. آپ کو پرابلم ہوگی بچے کدھر جائیں گے، لے آئیے بچوں کو، نیچے 2 ہال ہیں اسی لیے ہیں تاکہ آپ بچوں کو الگ، ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو کلرنگ ونگرنگ اس میں بڑے ایکٹیویٹیز کرواتی رہتی ہیں، خواتین بھی سنتی رہتی ہیں. کیا 12:30 بجے تک ویسے ہم نہیں جاگتے؟ اگر رمضان میں جاگ لیں گے تو کیا ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا صبح آفس جانے؟ اور میں سچ بتاؤں آپ کو، ہم نے بھی گھوما ہے، باہر بھی گئے ہیں، دنیا ادھر پاکستان میں بھی بہت کچھ دیکھا ہے. 95% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کبھی زندگی میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ نہیں پڑھا. کبھی تھوڑا کہیں سے پڑھ لیا، کبھی کہیں. پورا قرآن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے زندگی میں پورا قرآن سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو زندگی میں ایک دفعہ بھی؟ کیا اللہ کا کلام اس لیے آیا تھا کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، اپنی زندگی اپنی مست گزرے؟ تو ٹھیک ہے، موقع معلوم نہیں اگلے رمضان کون جیے کون کرے، ادھر ایونٹ ہو نہ ہو. اس دفعہ تو ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کے اذن اس کی توفیق سے زندگی تو ہے. 8 بجے تقریباً نماز، 12:30 سے 1 بجے تک تقریباً تکبیر، اور 27 رمضان کو مکمل. ایک رمضان تو قربان کیجیے، آپ کو سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا. آپ خود کہاں کھڑے ہیں، کیا جنت کے راستے پر ہیں یا کہیں خدا نہ خواستہ دوسرے راستے پر تو نہیں؟ خود نظر آئے گا. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے خود نظر آئے گا. کسی مولوی کو بتانے کی ضرورت ہے سمجھنے کی. آپ کو پتہ چلے گا کون سا مولوی 2 نمبری کر رہا ہے اور کون سا مولوی حق بیان کر رہا ہے. ورنہ ہم تو اندھے ہیں، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو گزارش
اپنے اوقات کو اسپیئر کیجیے، فیملی کے ساتھ آئیے، لگے کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان ہم ایسے گزارتے ہیں، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن بھی سمجھیں گے، پورے قرآن سے ایک مشت گزر جائیں ایٹ ونس۔ ایک تو یہ اعلان تھا، اور دوسرا اعلان یہ ہے، وہ بیچارے ہمارے عبدالغفار بھائی جو امام ہیں یہاں کے، وہ بیچارے شرماتے بھی ہیں ہیلپ مانگتے ہوئے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جس طریقے سے مفتی صاحب نے مسلمانوں پہ زوال کیوں آیا اور اس کا حل کیا، اور انہیں پوری دنیا پہ ایک نظر دہرائی، اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر فلسطین کے متعلقہ بھی جو ظلم و زیادتیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے بیان کی وہ قابل تعریف تھیں، ان کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں راجہ ارسلان حاضر ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر میرا ولاگ آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔